کہ کوئی صاحب کو شوق ہو جائے تقریر کا، اور تقریر کہیں سے اس نے کتاب میں رٹ لیا، اتفاق سے کوئی لفظ بھول گیا، کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بھول گیا تو پھر اور آ کر کے بولنے لگا۔ سرکار نے جہاں موت کا لفظ استعمال کیا اس نے قبرستان ٹھوس دیا، وہ غلطی سے ایسا ہو گیا، بھول گیا وہ کہ کیا سرکار نے کہا تھا، مگر مشکل نہیں، ارے تم چاہے موت کو قبرستان کہو، چاہے قبرستان کو موت کہو، تمہاری مرضی، مگر اس کو رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ جو رسول نے نہیں کہا، جو رسول کی زبان سے نہیں نکلا، اسے رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ؟ ایک غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو غلطی کا اعتراف کر لو، صلح ہو گئی۔ غلطی کا اعتراف، فصلحوا بین اخویکم، صلح کراؤ، غلطی منواؤ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جس نوعیت کی غلطی ویسے ہی صلح۔ اور اگر معمولی لڑائی جھگڑا ہے، نوک جھونک ہے، گالی گلوچ ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم صلح اس طرح کراؤ، جو ظالم ہے اس سے معافی منگواؤ، اور جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے، جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے، جو ظالم ہے اس سے کہو فصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دو بھائیوں میں۔ اور اللہ نے اگر صلح کرانے کی طاقت دی ہے تو تم پر فرض عین ہے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو سرکار نے کہا تھا انصر اخاکم ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ یہ جاہلیت کے دور کا نعرہ عجیب تھا، جاہل لوگ تھے یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، یہ بہت مشہور بات۔ چاہے تو نبی نے ایک بہترین معنی پہنا دیا اس جملے کو۔ پہلے اس میں جہالت والا مفہوم تھا، جہالت والا مفہوم تھا تو نبی نے اس مفہوم کو نکال دیا اور نکال کر اس کو ایک ستھرا معنی دے دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لو، اس کی طاقت کو کمزور کر دو، یہ ہے ظالم کی مدد۔ تو مظلوم کی مدد ایک نیا مفہوم دے دیا نا سرکار نے، یہ نیا مفہوم دے دیا۔ تو اب اس کلمے کو پڑھو مگر جاہلانہ مفہوم کے ساتھ نہیں، نبی کے دیے ہوئے معنی کے ساتھ۔ جاہلانہ مفہوم لوگ پڑھتے ہیں اور وہی جاہلانہ مفہوم لیتے ہیں کہ اپنے کی ساتھ دو چاہے اچھا ہو چاہے برا، اپنے کا ساتھ دو چاہے اچھا ہو یا برا، اپنے کا ساتھ دو۔ ارے دوستو یہ جاہلوں کی بات تھی، نبی نے اس کو ایک ستھرا معنی دیا، تو جاہلوں نے جو معنی دیا تھا اس معنی میں اس جملے کو استعمال نہ کرو، نبی نے جو معنی دیا ہے اس معنی میں استعمال کرو کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کو ظلم سے روک دو، مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو، اور یاد کرو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے صلح کرانے والوں اللہ سے ڈرو۔ صلح کرانے میں نا انصافی مت کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو مجھے کیا ہوتا، یہ بھی نہ سوچنا، اللہ سے ڈرو، تم سے حساب ہوگا، اللہ سے ڈرو۔ اور یا یوں کہو کہ جن کے بیچ میں آپ صلح کرا رہے ہیں ان سے آپ کہتے اے لوگو اللہ سے ڈرو، کوئی اگر معافی مانگتا ہوا آتا ہے تو معاف کر دو، اگر کوئی معافی مانگ رہا تو معاف کر دو، دل کو ذرا چوڑا کر رکھو، کشادہ رکھو، دل کو رکھو کشادہ رکھو۔ تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معافی کرا رہا ہو تو اس کو کرانے دو، روڑے مت ڈالو، اگر کوئی ملا رہا ہے تو ملانے دو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو کہو اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا